تو میں اس کا تعریف کروں گا، بے شک وہ پوزیشن میں ہوں میں اس کا تعریف کروں گا۔ اگر گورنمنٹ نے کام نہیں کیا تو لامال اپوزیشن کا کام یہی ہے تو اس کو تنقید کریں گے۔ بہرحال واشک پورا بلوچستان میں بیکورڈ ہے۔ ایک ورلڈ بینک کے اداروں نے آ کے پورا بلوچستان کا سروے کیا، اس لوگوں کا ابھی تک ریکارڈ میں ہے کہ جو بلوچستان میں جو پاسماندہ ڈسٹرکٹ ہے وہ واشک ہے۔ 2018 میں جب اللہ نے بعد میں ذریعہ اسی عوام نے مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے لایا تو پوزیشن میں تھے، تو 3.5 سال ہم لوگوں نے وہ حالت ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے اسی بجٹ کے حوالے پہ ہم لوگوں نے 15 دن جیل گزارے۔ تو ہمیں 3.5-4 سالوں میں ہمارے ایسے گزر گئے ہیں کہ بالکل ایک علاقے کے 1 روپے کا کام نہیں ہو سکا۔ تو چلو بہرحال چلا گیا۔ بعد میں جب سی ایم قدوس صاحب آ گئے تو 1 سال تھا، آپ کو خود پتہ ہے 1 سال ایسا بیکورڈ علاقے میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ کام ہو گئے، کچھ پوسٹ ہو گئے، کچھ علاقے میں ترقیاتی ہو گئے کام۔ اس کے بعد جب یہ سی ایم آیا سرفراز صاحب، تو اس کو میں نے کوشش کیا کہ اس کو واشک میں لے جاؤں، اس کو دکھا دوں۔ تو الحمدللہ اس نے پھر میرا دعوت قبول کیا، یہ آ گیا واشک میں بھی آ گیا۔ چیف سیکرٹریز کے ساتھ تھا، فائنانس منسٹر شعیب تھا ساتھ تھا، ایریگیشن کا منسٹر آپ کا سلیم کوسا ساتھ تھا، پی این ڈی کا منسٹر آپ کا ظہور بلیدی ساتھ تھا، ہمارے رخشان کے ہیں میں نے جمعیت کے محمد عثمان بادینی ساتھ تھا، اپوزیشن لیڈر عثمان ہمارے یونس عزیز زہری ساتھ تھا۔ تو خیر سی ایم صاحب جب واشک میں آ گئے، اس نے باقاعدہ کچھ اعلانات اس نے کیا کہ آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں چلا، انشاءاللہ ابھی میں کوشش کروں گا میرے ٹینول میں انشاءاللہ واشک کو باقی ڈسٹرکوں میں انشاءاللہ آگے لاؤں۔ تو الحمدللہ اللہ کا مہربانی ہے، تو یہ بجٹ میں تو اس میں میرا ذات کو سی ایم نے نہیں دیا، علاقے کو دیا ہوا ہے۔ یہ محب وطن ہے، 1947 سے لے کر آج تک 2025 تک واشک کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ واحد سی ایم ہے سرفراز صاحب نے، اس نے اس دفعہ اس بجٹ میں واشک کو ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈیم وغیرہ مختلف قسم کے اس نے پیکیج کی اعلان جو کیے تھے، الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک اس نے پہنچایا۔ ابھی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے زندگی دیا، یہ جو 3-4 سال ہے، 5 سال ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کاموں کو انشاءاللہ آن دی گراؤنڈ اور جلد از جلد کام بھی شروع ہو جائے، علاقے کی مایوسی بھی دور ہو جائے۔ تو ہم اپوزیشن میں رہ کے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اگر گورنمنٹ صحیح کام کرے تو میں اس کا تعریف کروں گا، بے شک اپوزیشن میں ہوں میں اس کا تعریف کروں گا۔ اگر گورنمنٹ نے کام نہیں کیا تو لامال اپوزیشن کا کام یہی ہے تو اس کو تنقید کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا مہربانی ہے، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی مختلف بندے سی ایم صاحب کو گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ سی ایم صاحب نے واشک ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں بڑے بڑے اعلانات اور بڑے بڑے پیکیج اس نے دیا ہوا ہے۔ تو چلو دیا ہوا ہے بھائی، علاقہ ہے، چیف منسٹر بلوچستان ہے، تو خدا نخواستہ واشک نہ انڈیا ہے، خدا نخواستہ نہ واشک افغانستان ہے، واشک پاکستان ہے، بلوچستان کے صوبے میں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور واشک کی عوام نے وہ قربانیاں میں نے خیال سے دیا ہوا ہے پاکستان کی سرزمین کے لیے، کسی نے نہیں دیا ہوا ہے، مگر ہمارے حق بنتا ہے کہ ہم اس لوگوں کو واٹر سپلائی، ہیلتھ، ایجوکیشن، کمیونیکیشن، ایگریکلچر، اس لوگوں کا حق بنتا ہے ہماری اوپر، ہم اس لوگوں کو دے دیں۔ تو ناگ میں بالکل واقعہ ہوا تھا، اس میں ہم یہی کہتے ہیں بات چیت ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی بات چیت کے ذریعے بلوچستان کے مسئلے حل ہونا چاہیے۔ باقاعدہ اسمبلی فورم میں، شاید آپ لوگوں کا میرا ریکارڈ بھی موجود ہے، میں نے باقاعدہ اسمبلی کے سب کے سامنے میں نے ہاتھ باندھا، نوابوں سے، سرداروں سے، جتنے پارٹیز کے ذمہ دار ہیں، میں نے کہا خدا را حبیبی ٹیم ہے، بلوچستان کے امن امان کے آ کے بیٹھیں، بلوچستان پہ سوچیں، بلوچستان کے امن امان بحال کریں، اور یہ اگر حالت رہا بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور بار بار ہم نے کہا ہے ہم بھی اپنا حق ادا کریں گے، باقی سننے والے تو سنیں، عمل بھی کریں اس میں، خالی یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں۔